اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی قرآن تجوید کلاس میں ہم حاضر ہیں، اور آج کے سبق میں ہم حروف مدہ، حروف غنہ اور میم ساکن کے احکامات اور اس کی مشق کا سبق دہرائیں گے۔ حروف مدہ، حروف غنہ اور میم ساکن کے احکامات کی مشق کا سبق ہم دہرائیں گے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز، مد کسے کہتے ہیں؟ مد کا لفظی معنی ہوتا ہے لمبا کرنا، دراز کرنا۔ میرے ساتھ آپ آنسر کرتے جائیں گے تاکہ سستی بھی نہ ہو اور ہمیں یاد بھی ہو جائے۔ مد کا لفظی معنی ہے لمبا کرنا، دراز کرنا۔ پھر کہیں گے لمبا کرنا، دراز کرنا۔ مد کا لفظی معنی لمبا کرنا، دراز کرنا، کھینچنا، کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا، کھینچنا، طول دینا۔ ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، یعنی جو اہل زبان نے اس سے جو مراد لیا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کو اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔ مد کا اصطلاحی معنی ہے حروف مدہ یا حروف لین کو لمبا کر کے پڑھنا۔ اصطلاحی معنی حروف مدہ، میرے ساتھ اونچا اونچا بولیں گے تو آپ کو بھی فائدہ، مجھے بھی فائدہ، برکات بھی بڑھیں گی، اور جو ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے سے سنتے ہیں ان کو بھی یاد کرنے اور سننے میں آسانی ہوگی۔ اور قرآن مجید کی جو مجلس ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں قرآن مجید کی مجلس منعقد ہوتی ہے، لوگ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں جمع ہو کر، وہاں اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں، تو آپ کے ذکر میں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں، اور ملائکہ اپنے پر ان کے اوپر جو ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ جب تک کلاس ہوتی رہتی ہے وہ اپنے پر پھیلائے ان کے ساتھ، وہ بھی اس ذکر میں اور اس قرآن کی تلاوت میں شریک رہتے ہیں۔ یہ حدیث مجھے میرے نظر کے مطابق کہ جہاں گروپ کی صورت میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، فرشتے اس کے موافق بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی ذات اپنے مقربین میں اس کا ذکر کرتی ہے کہ میرے بندے اکٹھے ہو کے قرآن پاک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جی، یہ پوری حدیث اسی طرح سے جیسے آپ نے فرمایا، میں نے اس کا ایک شارٹ حصہ آپ کو عرض کیا۔ حروف مدہ یا حروف لین، حروف مدہ سے کیا مراد ہے؟ حروف مدہ تین ہیں، الف، واو، یا۔ الف، واو، یا۔ حروف لین یہ کون سے ہیں؟ یہ ہیں واو اور یا، واو اور یا۔ اور حروف مدہ میں بھی الف، واو، یا۔ اب فرق کیا ہوگا مدہ کا اور لین کا؟ مدہ کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ الف خالی ہو اور الف سے پہلے حرف پر زبر ہو، یہ تو کلیئر ہو گیا الف کے لیے۔ واو جب مدہ ہوگی تو اس کے لیے واو ساکن ہو، یعنی واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو۔ بولیے گا، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو ساکن ہو اور واو سے پہلے حرف پر پیش ہو، واو ساکن ہو، واو سے پہلے حرف پر پیش ہو، تو یہ کیا کہلائے گی؟ مدہ کہلائے گی۔ واو ساکن ہو، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلائے گی۔ لیکن اگر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش کی بجائے زبر ہو، واو سے پہلے یا زبر ہو سکتی ہے یا پیش ہو سکتی ہے، زیر نہیں ہو سکتی، زبر ہو سکتی ہے یا پیش ہو سکتی ہے۔ پیش ہو تو مدہ، زبر ہو تو لین۔ پیش ہو تو مدہ، زبر ہو تو لین۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے پڑھے جانے والے حروف، مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبے کر کے پڑھے جانے والے حروف۔ ٹھیک ہے، جب یہ مدہ کی کنڈیشن میں آئیں گے تو ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور جب یہ حرف واو لین کی صورت میں، یعنی اس سے پہلے زبر ہوگی، تو پھر اس کو لمبا نہیں کریں گے بل اس کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا،
وہ ابھی ہم مشق میں پڑھیں گے تو پھر آپ انشاءاللہ اس کو سیکھ سکیں گے. تو ابھی آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ واؤ سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہے، واؤ سے پہلے زبر ہو تو واؤ لین کہلائے گی. اسی طرح سے یا ساکن ہو اور یا سے پہلے زیر ہو، یا ساکن ہو یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلائے گی. یا ساکن ہو یا سے پہلے زیر ہو، اس کو ہم رٹا لگائیں گے پہلے ان تین چیزوں کو. الف خالی ہو الف سے پہلے زبر ہو، بولیں گے الف خالی ہو الف سے پہلے زبر ہو. الف خالی ہو الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مدہ کہیں گے. واؤ ساکن ہو واؤ سے پہلے حرف پر پیش ہو، واؤ ساکن ہو واؤ سے پہلے حرف پر پیش ہو، واؤ ساکن ہو واؤ سے پہلے حرف پر پیش ہو. یا ساکن ہو یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، یا ساکن ہو یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مدہ کہیں گے. اب واؤ اور یا یہ دونوں حرف مدہ بھی ہوتے ہیں اور لین بھی ہو سکتے ہیں. مدہ کب ہوں گے؟ جب واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. لین کب ہوں گے؟ واؤ یا دونوں ساکن ہوں اور ان سے پہلے حرف پر زبر ہو، ان سے پہلے حرف پر زبر ہو. پھر جتنا آپ حروف مدہ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں اتنا ہی الف کے برابر کھڑی زبر کو پڑھا جاتا ہے. الف کے برابر کھڑی زبر، واؤ مدہ کے برابر الٹی پیش، یا مدہ کے برابر کھڑی زیر. ان کو حروف مدہ جیسی علامات کہا جاتا ہے. عربی میں کہتے ہیں نظائر حروف مدہ، حروف مدہ جیسی علامات، حروف مدہ جیسی علامات یعنی جیسے حروف مدہ کو پڑھا جاتا ہے اسی طرح سے ان حرکات کو پڑھا جاتا ہے. کھڑی زبر کو الف مدہ کی طرح، الٹی پیش کو واؤ مدہ کی طرح، کھڑی زیر کو یا مدہ کی طرح. یہ دہرا دیں میرے ساتھ، کھڑی زبر کو الف مدہ کی طرح، الٹی پیش کو واؤ مدہ کی طرح، کھڑی زیر کو یا مدہ کی طرح لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. دوسری چیز حروف غنہ، یہ ہم پڑھیں گے پورا سبق پڑھیں پورا جی سبق پڑھتے ہیں تو اس میں مدات بھی آ جائیں گی لین بھی آ جائیں گے. حروف غنہ، حروف غنہ دو ہیں، حروف غنہ دو ہیں. پہلی بات یہ غنہ کہتے کسے ہیں؟ ماشاء اللہ کافی حد تک یاد ہے. آواز کو ناک میں گنگنانا، ٹھیک ہے یوں کہیں گے ناک میں آواز کے گنگنانے کو غنہ کہتے ہیں. ناک میں آواز کے گنگنانے کو غنہ کہتے ہیں. غنہ کی مقدار ایک الف مدہ کے مطابق ہوتی ہے. غنہ کتنا لمبا کیا جائے گا؟ ایک الف کی مقدار کے برابر. جتنا آپ ایک الف کو لمبا کرتے ہیں، الف کو کتنا لمبا کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا حد ہے؟ جو آپ ایک زبر کو ادا کرتے ہیں کسی حرف کے اوپر اس سے دو گنا. زبر کی آواز کو دو گنا کریں تو وہ کس کی آواز پیدا ہو جاتی ہے؟ الف مدہ کی. الف مدہ کی. تو الف مدہ کے مطابق غنہ کی آواز کو ناک میں ادا کیا جاتا ہے. حروف غنہ دو ہیں، نون مشدد اور میم مشدد. جب بھی نون پر یا میم پر شد آئے گی تو اس کو ادا کرتے ہوئے پچھلے حرف کو ساتھ جب ملائیں گے تو ناک میں ایک الف کے برابر آواز کو لمبا کر کے گنگنا کے پڑھیں گے. دو چیزیں ہوگی نا، گنگنانا اور اس گنگنانے کی مقدار کتنی ہو؟ ایک الف کے برابر. تیسری چیز جو اس سبق میں موجود ہے جو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، تیسری چیز اس میں آئے گی میم ساکن کے احکامات. کیا آئے گا؟ میم ساکن. میم ساکن کسے کہتے ہیں؟ جب میم کے اوپر جزم ہو. جب میم کے اوپر جزم ہو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میم ساکن، میم کے اوپر جزم ہو اس کو میم ساکن. کسی بھی حرف کو جس کے اوپر جزم آ جائے ساکن کہتے ہیں. میم ساکن کے تین احکامات ہیں. کتنے؟ تین. نمبر ایک ادغام شفوی، نمبر دو اخفاء شفوی، نمبر تین اظہار شفوی. پھر بولیں گے ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. پھر بولیں گے ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. شفوی کیا ہوتا ہے؟ شفتین ہونٹوں کو کہتے ہیں. شفتین ہونٹوں کو کہتے ہیں. تو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کو حروف شفوی کہا جاتا ہے. کیونکہ میم ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے اس لیے اس کو شفوی کہا جاتا ہے.
اور بھی حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، با ہے، میم ہے، واو ہے، فا ہے، 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، یہ چاروں حروف کو حروف شفوی کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ میم ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے اس لیے اس کے ساتھ شفوی کا لفظ لگ جاتا ہے، ادغام شفوی۔ ادغام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ضم کر دینا، مدغم کر دینا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کر دینا۔ اخفا کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں چھپا کر پڑھنا۔ ان دونوں میں غنہ بھی ہوتا ہے، ادغام میں بھی غنہ ہوتا ہے اور اخفا میں بھی غنہ ہوتا ہے۔ چھپانا ایک الگ صفت ہے، مدغم کرنا ایک الگ صفت ہے، اور اس کا غنہ کرنا ایک الگ صفت ہے۔ یعنی ادغام میں بھی غنہ ہوگا، اخفا میں بھی غنہ ہوگا۔ نمبر 3 ہے اظہار، اظہار شفوی۔ اظہار شفوی میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، پھر وہاں پر نہ غنہ ہوگا، نہ وہاں پر ادغام ہوگا، نہ اخفا ہوگا۔ آئیے ایک مرتبہ پھر دوہرا لیں۔ مد کا لفظی معنی ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، طول دینا۔ اصطلاحی معنی ہے حروف مدہ یا حروف لین کو کھینچ کر پڑھنا۔ حروف مدہ سے مراد کیا ہے؟ الف، واو، یا۔ کیا یہ ہمیشہ مدہ ہوں گے؟ نہیں۔ کب مدہ ہوں گے؟ الف خالی ہو، الف سے پہلے حرف پر زبر ہو، واو ساکن ہو، واو سے پہلے حرف پر یا ساکن ہو، یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، تو یہ مدہ کہلائیں گے۔ حروف لین میں بھی واو اور یا ہی استعمال ہوتے ہیں، اور حروف لین واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس کو لین کہا جاتا ہے، اس کو مدہ کی طرح لمبا کر کے نہیں پڑھا جاتا، نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے لکھا کہ حروف مدہ یا حروف لین کو لمبا کر کے پڑھنا، تو اب لین کو جب میں کہہ رہا ہوں کہ لمبا نہیں کرنا تو پھر مدہ میں کیسے شامل ہو گئے؟ یہ ایک سوال ہے۔ حروف لین صرف اور صرف وقف کی صورت میں لمبے کیے جاتے ہیں، جب ان پر وقف کیا جا رہا ہو تو اس صورت میں ان کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے سورہ قریش ہے، آپ پڑھتے ہیں لِإِيلَافِ قریش، اب یہ جو قریش ہے، قریش یا ساکن یا سے پہلے زبر، یا ساکن، قریش کے اندر یا ساکن یا سے پہلے زبر، یہ یہاں پر یا لین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے جب آپ وقف کر رہے ہیں اس کے اوپر، قریش کے اوپر، تو اب آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں، قریش۔ اس کو لمبا کتنا کرنا ہے؟ ایک الف سے لے کر اس پر 5 مقداریں، تینوں مقداریں جائز ہیں۔ آپ چاہیں 2 الف کر لیں، 3 الف کر لیں، 4 الف کر لیں، 5 الف کر لیں، اس کے اوپر ساری مقداریں جائز ہیں۔ اس کو مد لین وقفی کہا جاتا ہے، مد لین وقفی، ٹھیک ہے، یہ وقف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آئیے جی، مد عارض جو ہے وہ حروف مدہ کے اوپر بھی داخل ہوتی ہے اور حروف لین پر بھی داخل ہوتی ہے۔ آئیے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اس لفظ میں آپ دیکھیں نون مشدد آ رہا ہے، نون مشدد، یہ نون مشدد ہے، تو مشدد میں ہم نے پڑھا کہ نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ لازم ہوتا ہے۔ اب جب نون کو نون سے ملائیں گے تو نن ایک آواز بنے گی، نن۔ اب نن جو ہے اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے ناک کے اندر، تو آواز بن جائے گی نن۔ پھر اس کے ساتھ الف مدہ ہے، الف خالی، الف سے پہلے زبر، الف خالی، الف سے پہلے زبر، تو یہ بن جائے گا نن۔ اب پورا لفظ پڑھیے گا، وَمِنَ النَّاسِ، باقی کسی حرف کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، حروف مدہ ہی صرف لمبے کیے جائیں گے، یا پھر جن کے اوپر کھڑی حرکات آ جائیں گی، حروف مدہ جیسی حرکات جن کو کہا جاتا ہے نسائل حروف مدہ، بس اس کے علاوہ چوتھا کوئی چیز نہیں ہے جس کو آپ لمبا کر کے پڑھیں۔ حروف مدہ ہوں گے، حروف لین وقف کی صورت میں ہوں گے، یا پھر کھڑی حرکات والے حروف ہوں گے۔ وامی، واو کو لمبا نہیں کریں گے، میم کو لمبا نہیں کریں گے، وامی، نن یہ غنہ کی آواز، پھر نا الف مدہ کی آواز، پھر سی، سی کو لمبا نہیں کریں گے، وَمِنَ النَّاسِ، پھر کہیں گے نون ساکن،
मीम के बाद ये मीम साकिन नहीं है, ये है क्या है, नून साकिन है। ये नून साकिन है, नून साकिन के अलग से कायदे होते हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला हम इसको पढ़ेंगे। आज मेरा इरादा था नून साकिन के लिए, मैंने चाहा कि कल वाला सबक फिर दोहरा लें, ज़रा अच्छा हो जाए तो मज़ीद अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं इसको छोड़ रहा हूँ फिलहाल। मैं यकूलु, वाव साकिन, वाव से पहले पेश। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप लफ्ज के अंदर अलिफ देखें, वाव देखें, या देखें, अलिफ देखें, वाव देखें, या देखें, उसको फोकस करें कि ये मद्दा तो नहीं बन रहा, लीन बन रहा है, मद्दा बन रहा है, ठीक है। अलिफ वाव या, मद्दा बन रहा है, लीन बन रहा है। अगर वाव साकिन और से पहले पेश हो तो मद्दा है, लंबा करके पढ़ेंगे। यकूलू नहीं कहेंगे, यकूलू। लाम को लंबा नहीं करेंगे, उसके साथ कोई हरफ मद्दा नहीं है, ना ही वो कोई उल्टी पेश है, ठीक है, उसको वहीं छोड़ देंगे। मैं यकूलू, किसी और हरफ को लंबा नहीं होने देंगे, बस हुरूफ मद्दा या फिर खड़ी हरकत वाले। अब इस लफ्ज में आप देखें पहला हरफ जो है वो खड़ी जबर वाला है, तो आप बाकी लफ्ज को छोड़ के सिर्फ पहले हरफ को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अब दूसरे आप देखें कि मीम के बाद आगे नून मुशद्दद आ रहा है, नून मुशद्दद आ रहा है, तो वो भी कायदा जो आपने वहां पर पढ़ा था, मीम को नून के साथ गुन्ना करके पढ़िएगा। अब आगे अलिफ भी है, अलिफ मद्दा भी है, नून के बाद फिर अलिफ मद्दा है, अलिफ खाली, अलिफ से पहले जबर। कैसे पढ़ेंगे? ये आवाज बन गई माशाअल्लाह। अब पीछे से मिलाकर पढ़िए। माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको। अल्लाह ताला के नाम से पहले हरफ के नीचे जेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। मेरे साथ दोहराएंगे इस जुमले को। अल्लाह ताला के नाम से पहले हरफ के नीचे जेर हो तो, अल्लाह ताला के नाम से पहले हरफ पर जबर या पेश हो तो मोटा पढ़ते हैं। अल्लाह ताला के नाम से पहले हरफ के ऊपर जबर या पेश हो तो, अल्लाह ताला के नाम से पहले हरफ के नीचे जेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। किसको? हरफे लाम को। किसको बारीक पढ़ना है या मोटा पढ़ना है? हरफे लाम को। अब बिल्ला क्या पढ़ेंगे? बिल्लाही, बिल्लाही गलत है, बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिल्लाही। ये बारीक क्यों पढ़ा है? तजवीद का उसूल और कायदा ये है कि जब हरफे लाम इसमें अल्लाह के अंदर पढ़ा जा रहा होता है और इससे पहले जेर हो तो उसको बारीक आवाज से पढ़ते हैं। वबिल यौमिल आखिरी, अब यहां देखें ये वाव है इस लफ्ज में, ये भी वाव है। वाव साकिन है ये? नहीं, छोड़ दें, ये लीन या मद्दा नहीं हो सकता। ये वाव साकिन है, ये वाव साकिन है। पहली बात, वाव साकिन है, साकिन है। इससे पहले जबर है या पेश है? जबर है, तो ये लीन कहलाएगा, लंबा नहीं करेंगे इसको, नरमी से पढ़ेंगे। वबिल यौ, अगर होती पेश समझाने के लिए, फिर हम क्या कहते हैं? यू, फिर हम लंबा करते यू। अब जबर नहीं, जबर है, तो अब क्या पढ़ेंगे? यौ। वबिल यौमिल, और आगे है लाम के अंदर हमजा, हमजा है, उसके बाद लाम के बाद हमजा, उसके ऊपर क्या आ रही है? खड़ी जबर। खड़ी जबर को लंबा करेंगे कैसे? बाकी दोनों हर्फ जो हैं इनको लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना तो खड़ी जबर है ना ही ये मद्दात में से हैं। आखिरी, वबिल यौमिल आखिरी। इस लफ्ज के अंदर ये वाव है, मगर ये मुतहर्रिक है, साकिन नहीं है, लिहाजा इसको हम नहीं टच कर रहे। आगे देखें तो मीम के साथ अलिफ मिला हुआ है, अलिफ खाली है, अलिफ से पहले जबर है, लिहाजा ये अलिफ मद्दा कहलाएगा। पूरा लफ्ज कैसे पढ़ेंगे? वमा, ये आवाज बन गई। क्या बन गई? और आगे आप हुम देख रहे हैं, इसमें क्या आ गई है? मीम साकिन, मीम साकिन। अब मीम साकिन के हमारे पास तीन कायदे हैं: इदगामी शफवी, इख्फाई शफवी, इजहारी शफवी। इदगाम तब होता है जब मीम साकिन के बाद अगला हरफ मीम हो, जैसे ये मीम साकिन के बाद अगला हरफ अगर
میم ہو تو اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ امن. یہ جو لمبا کیا ہے یہ غنہ، اور من نہیں کہا، پہلی میم کو دوسری میم میں مدغم کر دیا. امن. اور اسی طرح یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے جس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. اخفاء شفوی، اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے، اب یہاں پہ اخفاء ہوگا یعنی غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. ہم بمؤمنین. ہم اگر ہم اس کو میم کو ظاہر کریں، میم کو ظاہر کریں جیسے ام لم، کیا؟ اب یہ دیکھیں ام اور لم، یہاں پر میم ساکن کے بعد جو ہے وہ نہ ہی میم ہے نہ ہی با ہے، لہذا یہاں پر آپ جب میم ساکن کو پڑھیں گے تو ظاہر کر دیں گے، غنہ نہیں کریں گے، کوئی ادغام نہیں ہوگا. ام لم، میم فوراً ظاہر ہو رہی ہے، ام لم، غنہ نہیں ہو رہا، فوراً ادا کر کے اگلا حرف لفظ پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ہم. اب یہاں پہ ہم اگر پڑھیں ہم بمؤمنین، تو یہ تجوید کے خلاف ہو جائے گا. ہم بمؤمنین. یہاں پر یا ساکن ہے، یا سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اور آگے وقف پیدا ہو رہا ہے. وقف کی وجہ سے یہاں پر سکون داخل ہو رہا ہے. سکون جب داخل ہو جاتا ہے تو اس کو مد عارض وقفی کہا جاتا ہے. مد عارض وقفی، مد عارض کہا جاتا ہے. اس کو پھر ساری مقدارات کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، 1 الف سے لے کر 5 الف تک. پوری آیت دوبارہ پڑھیں گے، میرے ساتھ پڑھیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. مل کر پڑھیں گے سارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے قاری ہو گئے. اگر مسجد میں سارے قاری ہو جائیں تو امام تو فارغ ہو جائیں. آپ سنائیں گے انڈیویجولی سارے ایک ایک بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اگر آپ ان کی طرف کر دیں تو سارے جو سنا رہے ہیں تو سب کی ساتھ ویڈیو بنے. ہاں ایسے ٹھیک ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک ایک قانون کا جو ہے ہمیں پتہ چل گیا. مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے پڑھنے کا. مجھے سننے کی بڑی خوشی ہو رہی. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخری آخرے ہم نے وہ آخرے میں سادہ مجہول طریقہ آخری. ہاں جی راظر جی جی. آرام آرام سے، تیزی نہیں کرنی، گھبرانا نہیں ہے آپ نے.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. وما هم بمؤمنین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غلام نبی صاحب کا یہ اتنا زبردست سنانا، پہلے دن کو کاؤنٹ کریں اور آج کے دن کو تو زمین و آسمان کا فرق ہے. وما ہم، بس اس کو تھوڑے سے غنہ جو ہے نا اس میں بار بار کہیں گے تو پھر پختہ ہو جائے گا. وما ہم بمؤمنین. ان سے سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جناب محترم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سب کے لیے بہت بہت مبارک ہو، اور سب نے ماشاء اللہ بہت بہت بہترین پڑھا ہے. میں تو پہلے ہی صحیح پڑھنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلی بار پسینہ ہے. اسی کل نہ لیا پسیدہ روز اسی کل ہمیشہ سنتے رہے. اسی کل سنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں کل صابری صاحب ہوتے تو زیادہ مزہ آنا تھا، وہ میں نے کہا بھی آج پھر وہی، تو اس سے ذرا اور ماشاء اللہ ماحول بنتا ہے. اور جھنجھک بھی. یہ آیا تو وہ دوسرے غائب ہو گئے نا، تو اس میں ہی تھا. ہاں ہاں. اللہ پاک نے قرآن کریم کے لیے خود اس کی فضیلتوں اور عظمتوں کو بیان کیا ہے. اور سورہ واقعہ شریف میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو قرآن کریم کہا. اللہ پاک نے فرمایا قرآن انہ لقرآن کریم. اللہ پاک نے فرمایا بے شک یہ قرآن کریم ہے. تو اللہ کا اس کو قرآن کریم کہنا کرم سے اس کی شان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اللہ پاک نے جب خود قرآن کو کریم فرمایا ہو. ٹھیک، تو اس کے کرم کی سب سے بہترین صورت مثال اس وقت اگر میں دینا چاہوں گا تو وہ یہ ہے کہ بچہ ہو یا بوڑھا، بچہ ہو یا بوڑھا، دانت منہ میں رہ گئے ہوں یا ہوں، قرآن مجید وہ اگر پڑھنا چاہے اور سیکھنا چاہے تو قرآن کا کرم یہ ہے کہ اس کو بھی پڑھنا آ جائے. قرآن کا یہ کرم آپ کے سامنے ہے. یہ کرم یعنی اللہ نے اس کو فرمایا قرآن کریم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہاں یہ ماشاء اللہ وہ اپنی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری طرف دیکھیں. تو
تو ہاں نہیں، سارے ہی ماشاءاللہ آپ کی داڑھی مبارک بڑی ہے، باقی عمر تو کسی کی بھی آپ سے کم نہیں ہم سب کے ہیں، میرے نہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ کرم کی انتہا ہے۔ اور پھر بہت ساری کتابیں دنیا کے اندر آپ اس کو پڑھیں گے تو اکتا جائیں گے، ایک دو بار پڑھیں مضمون کو اکتا جائیں گے۔ آپ اسی آیت کو 10 مرتبہ پڑھیں، آپ کو 10 مرتبہ لطف ہی آئے گا، اکتائیں گے نہیں آپ پڑھنے سے۔ اس کے معنی کو، اس کے مطالب کو، اس کی گرامر کا شوق رکھنے والے غلام نبی صاحب سے پوچھیں، وہ اس کی گرامر کی طرف آ جائیں تو پھر ان کو، یعنی ہر کسی کو جو اس میں تجوید کے ساتھ شغف رکھتا ہے، گرامر کے ساتھ رکھتا ہے، تفسیر کے ساتھ رکھتا ہے، منطق کے ساتھ رکھتا ہے، فلسفہ کے ساتھ، اصول کے ساتھ رکھتا ہے، فقہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو بھی اس سے لینا چاہتا ہے وہ اس سے اکتاتا نہیں ہے، بلکہ ہر بار پڑھنے سے اس کو نئے سے نئے لطائف جو ہے وہ نصیب ہوتے ہیں، اور اس کے پڑھنے سے مزید انسان کو جو ہے وہ سرور اور لطف ہی حاصل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن کریم کا کرم ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جائے۔ پھر دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو آپ اس کو یاد کر سکیں، بھول جائیں گے 10 بار 20 بار 100 بار بالآخر بھول جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے، اس کے کرم کا یہ عالم ہے کہ اس کو چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک بھی اگر اس کو کوئی یاد کرنا چاہے تو یہ اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ پھر اس کے کرم کی حد کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، یہ شروع سے لے کے آخر تک مسلسل اس کی رحمت اور اس کا کرم اپنے پڑھنے والے پر شامل حال رہتا ہے، پڑھنے والے پر۔ سورہ ملک، بہت ساری صورتیں قرآن مجید کی، ان کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ ہے، سورہ ملک ہے، فرمائی یہ وہ صورتیں ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے نور بن کر آئیں گی۔ خود قرآن مجید بھی نور ہے، سارے کا سارا قرآن نور ہے، نور بن کر آئیں گی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے اپنے پر پھیلا دیں گی، سایہ کر دیں گی اس کے اوپر، اور اللہ کی بارگاہ میں تکرار کریں گی کہ اللہ اس کو بخش دے، یہ میرے پڑھنے والا تھا۔ یعنی اس کی زندگی میں اور کوئی نیک کام بھی نہ ہو، کوئی نیک کام زندگی میں نہ ہو اس نے کیا ہو، صرف قرآن مجید کا پڑھنے والا ہو، مسلسل پڑھنے والا ہو۔ سورہ ملک کی یہ شان اور فضیلت ہے کہ وہ اللہ سے عرض کرے کہ باری تعالیٰ یا تو مجھے اپنے قرآن میں رکھ یا پھر نکال دے، اگر اس میں رکھنا ہے تو پھر میرے اس پڑھنے والے کو بخش دے، یہ میرا پڑھنے والا تھا۔ قبر میں اس کی حفاظت کرتی ہے۔ قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نکیرین سوالات کے لیے آتے ہیں تو یہ ان کے وہ دائیں سر کی طرف سے ہیں تو یہ سر کی طرف آ جائے گی، پاؤں کی طرف آئیں تو پاؤں کی طرف آ جائے گی، دائیں سے بائیں سے پیٹ سے ہر طرف سے اس کی حفاظت کرے گی، حتیٰ کہ وہ سوالات کرنے والے واپس لوٹ جائیں گے، سورہ ملک اس سے سوال نہیں کرنے دے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز سورہ ملک پڑھ کر سوتے تھے، آپ نے کبھی بھی سورہ ملک پڑھے بغیر جو ہے آپ نہیں سوئے، سورہ ملک پڑھ کر سوتے تھے۔ دیگر کی صورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا ہی کہنا، ہماری تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، الف لام میم تنزیل السجدہ صورت آپ روزانہ پڑھتے تھے، سورہ فلق ناس سورہ اخلاص روزانہ پڑھ کر سوتے تھے۔ بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو پیار کریں، محبت کریں، اس کے ساتھ اپنا گہرا شغف بنائیں، یہ بھی آپ کے ساتھ اپنا دست کرم اور اپنا دست شفقت آپ کی طرف بڑھائے گا، ایسا پکڑے گا آپ کا دامن، آپ کا ہاتھ کہ آپ کو پکڑ کے اللہ کی رحمت کے سائے میں اور بخشش میں اور جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا مطلب نہ آتا ہو، سمجھ نہ آتی ہو، اور پھر بھی وہ حفظ ہو جاتی ہے، پھر بھی یاد ہو جاتی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے، میں نے عرض کی واحد کتاب ہے قرآن، یہی اس کا کرم ہے جو اللہ نے فرمایا انہ لقرآن کریم، اس کے اتنے معنی بن سکتے ہیں، اتنے اس کے مفاہیم جو ہے وہ بیان کیے جا سکتے ہیں کہ وہ شمار میں نہ آئیں، اتنی شانیں اور فضیلت ہے قرآن مجید کی۔ اس کے اجر کی بات کی طرف آ جائیں، اجر کی طرف، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں جیسی ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں جیسی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف بل اقول الف حرف لام حرف میم حرف،
میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ تو اجر میں یہ وہ کتاب ہے کہ اس جیسا اجر کسی اور عمل میں نہیں ہے۔ آپ نے سورہ یہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے گنے تو حروف، اس ایک آیت کے اگر آپ حروف گن لیں تو آپ اندازہ کریں کہ یہاں بیٹھے آپ نے جو اس وقت وہ ہزاروں نیکیاں حاصل کر لی ہیں اس ایک آیت کے ساتھ، ہزاروں نیکیاں اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس کے کرم کا عالم، اس کے اجر میں اس سے بڑی ہوئی چیز کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے کرم کا یہ عالم کہ قیامت والے دن جنت کے 6666 درجات حافظ قرآن کے لیے اللہ پاک مختص فرما دے گا۔ جنت کے درجے 6666 ہیں، اور قرآن مجید کی آیات بھی 6666 ہیں۔ تو جو قرآن مجید کا حافظ ہوگا اللہ پاک اس سے فرمائیں گے ورتل ورتق، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، کما ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں تو پڑھا کرتا تھا۔ تو حافظ قرآن ہی ہوگا جس پر بھی یہ کرم کی انتہا ہوگی کہ وہ ایک آیت پڑھے گا اور جنت کا ایک قدم رکھے گا، ایک آیت پڑھے گا ایک قدم رکھے گا، حتیٰ کہ 6666 آیات جنت کے عبور کر لے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ ساری جنت کے ساری درجات تیرے۔ تو اندازہ فرمائیں اتنی وسیع اور اس جنت اور اتنی بڑی جنت، یہ قرآن کی شفقت، یہ قرآن کا کرم۔ تو پڑھنے والا اس سے کبھی سیراب نہیں ہوتا، سراسر نور، اور قیامت والے دن قرآن کا نور انسان کے ساتھ میلوں تک ساتھ چلے گا، میلوں تک، یعنی پڑھنے والے اس کے وہ جب چلیں گے تو ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں کئی میل تک نور بھی ساتھ چل رہا ہوگا۔ تو کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ان کو دیکھ کر پہچانیں گے اور دوڑ کر ان کے پاس آئیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن مجید میں بلکہ موجود ہے، وہ آئیں گے ان کے پاس اور آ کر ان سے کہیں گے کہ بھئی ہم آپ کے پڑوس میں رہتے تھے، آپ کے محلے دار ہیں، آپ کے پڑوس میں رہتے تھے، مجھے پہچانا آپ نے؟ وہ کہے گا پہچانا، بالکل آپ رہتے تھے۔ وہ کہے گا مجھے بھی تھوڑا سا نور دے دو، وہ کہے گا نہیں، یہ دنیا سے ملتا ہے۔ وہ فرمائیں گے یہ پیچھے سے ملتا ہے، وہاں سے لے کر آؤ۔ تو وہ پیچھے سے مراد وہ یہ سمجھیں گے کہ پیچھے سے کہیں سے شاید مل رہا ہے، تو ان کی مراد ہوگی کہ یہ دنیا سے ساتھ آتا ہے، جس نے دنیا میں اس قرآن کے ساتھ تعلق، تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو وہ نور ان کی آنکھوں سے غائب ہو چکا ہوگا، یعنی ان کو۔ تو دنیا میں ملنے جلنے والے وہ لوگ احباب جو اس قرآن کے ساتھ شغف نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہے، ان کو بھی میسر نہیں آئے گا، یہ انہی کو میسر آئے گا جنہوں نے اس دنیا میں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، اس کے پڑھنے کے ساتھ، اس کے سمجھنے کے ساتھ، اس پر عمل کرنے کے ساتھ۔ تو جس نے جتنا اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، ہمارے بزرگان دین اولیاء اعظام، ہم ان کے تعریف کرتے ہیں، ان کی شان، ان کے مقام، کبھی غور کیا کہ ہر شب میں ختم قرآن کر کے سوئیں؟ ہم میں سے کبھی کسی نے کیا ہر شب میں ختم قرآن؟ یہ شان غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہر شب میں ختم قرآن کر کے سونا، مکمل قرآن مجید ہر شب میں پڑھنا، اور ایک دو دن نہیں، یہ آپ کا معمول 15 سال رہا، ہر رات 15 سال آپ کا، یعنی جو آپ کے مجاہدات ہیں ان مجاہدات میں سے 15 سال تک کا مجاہدہ یہ تھا کہ ہر سال ہر شب میں آپ ختم قرآن فرماتے تھے۔ پھر آپ کے مجاہدات میں 1000 نوافل کا ادا کرنا بھی آتا ہے، ایک عرصہ دراز تک آپ ہر شب میں 1000 نوافل ادا کرتے ہیں، یعنی مجاہدات میں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا اور بلند درجوں پر فائز ہوئے ہیں، وہ یوں ہی نہیں ہو گئے، انہوں نے عبادات میں قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اعمال حسنہ کے ساتھ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت، غلامی کے ساتھ اپنا اتنا عظیم تعلق بنایا کہ انہوں نے سرے منہ کبھی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کی، انحراف نہیں کیا، اس سے ہٹے نہیں ہیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لکل ولی علی قدم نبی وانا علی قدم جدی، آپ فرماتے ہیں کہ ہر ولی اپنے نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے نہیں
सुने मेरी बात, हर वली अपने नबी के कदम पर होता है। वो जो आप फरमा रहे वो अलग कौल है, आपका फरमान है। लिकुल्ल वलियन अला कदमी नबीयन, हर वली अपने नबी के कदम पर होता है। व अना अला कदमी जद्दी, और मैं अपने नाना जान अपने जद्द अमजद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पर हूँ। यानी जहां हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखा है अमल में, वहां मैंने कदम रखा है। जो काम हुजूर ने किया है वही इन्होंने वही वो फरमाते हैं, जो हुजूर ने किया है वो मैंने किया। अमल की बात हो रही है, जहां हुजूर ने कदम रखा है मैंने वहां रखा है। ये इसमें कई सारे मारिफ भी आ जाते हैं, फिर हमारा ज़र्फ नहीं है उसको लेने के लिए। मैंने बात उस सतह की है जहां तक हम समझ सकें। व अना कदम अला जद्दी का मतलब एक तो हम समझ सकते हैं कि जो हुजूर ने अमल इख्तियार फरमाया, आप फरमाते हैं मैंने भी वो इख्तियार किया। जहां मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा वहां मैंने भी कदम रखा। तो ये बात चल निकली हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। तो मैंने अर्ज किया कि ये लोग मुजाहिदात वाले थे, इबादात वाले थे, कुरान वाले थे, कुरान मजीद के साथ इनका ये ताल्लुक था और इनके पढ़ने से के साथ। और हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शायद आपके इल्म में ये बात पहले गुजरी कि नहीं गुजरी होगी, आप हफ्ते के 7 दिन सुबह से लेके जोहर की नमाज तक आप दर्स दिया करते थे, पढ़ाते थे। 13 उलूम रोजाना आप पढ़ाते थे, 13 उलूम। फिक आप पढ़ाते थे, तजवीद आप पढ़ाते थे, तफसीर आप पढ़ाते थे, सर्फ नाहव मंतक उसूल फलसफा आप पढ़ाते थे। 13 उलूम रोजाना। फतवा आप देते थे, आपके टेबल के ऊपर फतवे के लिए जवाब के लिए कोई पेपर फतवा पड़ा नहीं रहता था कि कल इसका जवाब दूंगा, उसी वक्त फतवे का जवाब लिख दिया करते थे। यानी आपका इल्मी मकाम ये था कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोजाना 13 उलूम पर गुफ्तगू फरमाते थे और वाज करते थे। और बड़े बड़े वक्त के अकाबिरीन उलमा आपकी मजलिस में आके आपसे इल्म हासिल किया करते थे। हम सिर्फ उनकी करामात से वाकिफ हैं, उनकी तालीमात से वाकिफ नहीं है। करामात से हम बिलाशुबा करामात तो अल्लाह पाक अपने नबियों को भी अता फरमाते हैं। कल इंशाअल्लाह हम जो गुफ्तगू करेंगे, मैंने मौजू बनाया है इस दफ़ा आपके लिए हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान अक़दस के हवाले से, चूँकि बड़ी 11वीं शरीफ गुजरी है तो उस हवाले से इंशाअल्लाह हम आपकी शान पर कल गुफ्तगू करेंगे। तो उसमें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इल्मी मकाम ये था आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि उसमें आप बाकायदा पढ़ाते थे। आपकी मजलिस में इंसान और जिन भी बैठे थे। इंसान और जिन भी आके आपसे इक्तिसाब फैज़ किया करते थे। तो कुरानी मजीद से हमें जो है वो अपना ताल्लुक जोड़ना चाहिए, और इसकी इब्तदा इसी इल्म से होती है, इल्म तजवीद से। इसी से आगे फिर राहें खुलती हैं। पढ़ना आएगा सही, लफ्ज़ सही अदा कर रहे होंगे तो आगे वो फिर दरवाजे खुलेंगे। हमारे दरवाजे न खुलने का बहुत बड़ा सबब ये होता है कि हम जो पढ़ रहे होते हैं वो सही नहीं पढ़ रहे, गलत पढ़ रहे होते हैं। तो खुशी हुई मुझे आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला सब ने पढ़ा और बड़ा बेहतरीन पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला कबूल मंजूर फरमाए।